ناظرین کرام، ٹورڈز ہارٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم ایمان کے مثال کے بارے میں بتائیں گے کہ ایمان کی کیا مثال اللہ اور رسول نے دی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اسے معلومات کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ معلومات کا نام نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک خوبصورت کیفیت کا نام ہے جو دل میں موجود ہوتی ہے، جس کا اظہار اعمال سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایمان ہم نے اپنے دل میں بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں، کیونکہ آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اگر آپ کے دل میں مرض ہے تو آپ اس ایمان کو حاصل نہیں کر سکتے، اور صرف زبان کی حد تک اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اعراب کے بارے میں، جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اے نبی انہیں کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب ایمان آپ کے دل میں داخل ہوگا تو آپ مومن تصور ہوں گے اللہ کے نزدیک، اور جب آپ مومن ہوں گے آپ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت پہ چڑھے تھے، ان کی باریک پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، صحابہ کرام دیکھ کے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باریک پنڈلیاں اللہ رب العالمین کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے، یہ ایمان کی وجہ سے۔ تو ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال، کلمہ طیبہ جو کلمہ ایمان ہے، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ایمان کے کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں۔ سب سے افضل اور مضبوط شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا شاخ اس کی یہ ہے کہ بندہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائے۔ تو وہ کون سا درخت ہے؟ درخت تو بہت ہے جس کی مثال اللہ رب العالمین نے ایمان سے دی ہے۔ تو کھجور کا درخت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے مومن کی مثال کون سے درخت سے دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ مومن کی جو مثال کھجور کے درخت سے دی ہے، تو یہ مثال ایمان کی مثال ہے، کیونکہ مومن ایمان سے ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس درخت کو ہم اگر اپنے دل میں لگائیں گے تو ہمیں کیا ضروری ہوگا، ہمیں کون سی چیزیں درکار ہوگی۔ سب سے پہلے تو کسی بھی درخت کو آپ اگانا چاہتے ہیں، کسی بھی فصل کو اگانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اس کا مطلوبہ علم اور تجربہ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ علم حاصل کرے، لا الہ الا اللہ کو آپ سمجھے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کون سا لا الہ الا اللہ؟ وہی پاکیزہ درخت والا لا الہ الا اللہ، وہی جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان میں ہے، وہی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 70 شاخوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور جس کی افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور جس کی ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اس کا آپ علم حاصل کرے، ایمانی درخت کو سمجھے، اور پھر اس کے حوالے سے اگر ہم ماحول بنائیں گے تو تب ہی وہ درخت ترقی کرے گا۔ کسی بھی درخت کو اگنے کے لیے اس کا مطلوبہ ماحول بھی ضروری ہے۔ مثلا ایک درخت ہے دیار، اس کے لیے سنگلاخ پہاڑ اور برفانی موسم چاہیے، آپ اسے میدانی اور گرم علاقوں میں نہیں اگا سکتے۔
شجرہ ایمان کو، آپ بھی مثال کھجور کے درخت کو اس جگہ اگا سکتے ہیں جو اس کا مطلوبہ ماحول ہو۔ تو ایمان کے حوالے سے ہم کس طرح کا ماحول بنائیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اہم سمجھے، قرآن کی ہم تلاوت کریں جس کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو اپنے دلوں میں جگہ دے، اس سے اپنے آپ کو تر و تازہ کرے، اسی سے ماحول بنے گا۔ آپ نے ان چیزوں سے بچانا ہوگا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے زمین کو ہموار کرنا ہوگا، بیماریوں سے پاک کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیوں وہ ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، مرض کا آپ علاج کریں گے تبھی جا کے اس میں ایمان آپ اگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں۔ تو اگر دل میں بیماری ہوگی، آپ علاج نہیں کریں گے تو وہ بیماری اور بڑھے گی۔ مطلوبہ ماحول کسی درخت کی ترقی میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، آپ نے وہ دینا ہے اور ان بیماریوں سے، ان نقصانات سے اس کو بچانا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ درخت بڑی فائدے کی چیز ہے اور اس کی اتنی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ قیامت قائم ہونے والا ہے اور آپ کے ہاتھ میں درخت ہے، آپ اس کو اگائیں۔ اسلام نے یہی وجہ ہے کہ اس کو اگانے کی بہت ترغیب دی ہے۔ اگر ایمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی ہے تو کھجور کا درخت کھجور دیتا ہے پھل کی شکل میں، تو ایک مومن بھی معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کو اپنے فوائد دے گا، اپنا پھل دے گا، معاشرے کی ضروریات کو سمجھے گا، اس کو پورا کرے گا، اس کو ہر حال میں معاشرے کی فکر ہوگی، وہ محبت کا مرکز ہوگا۔ حدیث میں جس طرح ذکر ہے، لوگ اس سے محبت کریں گے، یہ لوگوں سے محبت کرے گا، اور اس مومن میں کوئی خیر نہیں ہے اگر لوگ اس سے محبت نہ کرے اور یہ لوگوں سے محبت نہ کرے۔ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین تک پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ رب العالمین تک اٹھتے ہیں کلمہ طیبہ اور اعمال اس کو اٹھاتے ہیں۔ اعمال لا الہ الا اللہ کو اٹھاتا ہے، یعنی ایمان سے اعمال کی طرف بندے کی رہنمائی ہوتی ہے، اور جب اعمال بندہ کرتا ہے اعمال صالحہ تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر اگر نیک عمل بھی کرے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے، اور اسی شجرہ ایمان کی وجہ سے بندہ آسمان کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کافر لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان کی کومپل اٹھے گی اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بنے گا اور پھر اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ آج اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں، مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، دنیا میں اس کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان کے بارے میں غافل ہے، ایمان کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ایمان کو اپنے دل میں راسخ کرنا، ایمان کو اپنے دل میں بٹھانا، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دینا یہ بھول چکا ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ایمان کے بارے میں وہ کتنے فکر مند ہیں، کتنی اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ نبوت کے 23 سال میں پورے 13 سال ایمان پہ محنت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں خشوع و خضوع سے بھرپور ہوتی ہیں، ان کی نمازوں میں اللہ رب العالمین ان کو یاد ہوتا ہے، اللہ کی آیات سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اب ہم اپنی حالت کو دیکھیں، ایمان کو ہم نے کتنی ترجیح دی ہے۔ ہم معلومات کی حد تک بہت آگے ہیں لیکن ایمان کے حوالے سے بہت کمزور ہے۔ ہم نے اس طرف توجہ دینی ہے، اگر ہم اس کو فوکس کریں گے تو یہ ہم حاصل کر لیں گے۔ کوئی بھی چیز بندہ فوکس کر لیتا ہے، اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کر دیتا ہے تو وہ بندہ وہ چیز حاصل کر لیتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس دعا پہ اس بات کا اختتام کرتے ہیں، اللہم حببنا الایمان وزیننا فی قلوبنا
वकर्रहा इलैना अल-कुफ्र वल-फुसूक़ वल-इस्यान वजअलना मिन ar-राशिदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हामी व नासिर हो। ईमान के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे और अल्लाह मदद फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।